وہاں کے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ شاید ان لوگوں کو وہ فیسیلیٹیشنز نہیں ملی ہوئی، لیکن جب آپ اپنی سوچ کو توڑتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں پازیٹیولی. میں ایک چھوٹے سے علاقے سے سرگودا سے نکلا، میں نے ایک سوچ ڈیولپ کی کہ میں نے پاکستان کی ریپریزنٹیشن دینی ہے. تو وہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دماغ میں اس وقت موجود تھیں کہ شاید ہمارے پاس اچھے گراؤنڈ نہیں ہیں، شاید ہمارے پاس اچھے کوچز نہیں ہیں، ہمارے پاس پچیز نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئیں. اور میں وہاں سے نکل کے اللہ کی رحمت سے، آپ سب کی محبت سے، میں 18 سال پاکستان کے لیے کھیلا. اور اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی بھی علاقے کے اندر پہلے تو اگر یہ سوچ ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک پاکستانی کہیں پہ بھی کسی بھی کونے میں موجود ہے وہ ہم سب کا اپنا ہے. ہم سب کو اس کو پیار دینا ہے، اس کو رائٹلی جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. لیکن اگر یہ کمی کہیں پہ بھی رہ گئی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ہم سب نے اپنا رول پلے کرنا ہے. اچھا حفیظ بھائی ادھر محمود. اچھا حفیظ بھائی، اگر ہم کرکٹ کی بات کریں تو آئی سی سی کی جو کوڈ بک تھی اس میں پہلا جملہ لکھا تھا اٹس اے گیم آف جینٹل مین اینڈ دیر از نو پینلٹی. کرکٹ میں مطلب کرکٹ کے کھلاڑی کو باہر نہیں نکالا جا سکتا تھا. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ لوگ میچ فکسنگ میں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا نہ ہونا ایک اہم فیکٹر تھا؟ اور دوسری طرف جو گیم آف جینٹل مین تھا، آج اس گیم میں، اور آپ کا بڑا زبردست، کچھ کم لوگ ہیں جن کا اسٹانس رہا ہے کہ جو لوگ اس چیز میں شامل رہے ان کو نہیں آنا چاہیے دوبارہ کرکٹ میں. اور اب یہ وقت آیا ہے کہ جوا سٹا اتنا ہو گیا ہے کہ آپ کی مین ویب سائٹ، کرکٹ کی نشریات، کرکٹ کا سامان. تو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف تعلیم کا کمی ہے اور دوسری طرف ایک جو شرفا کا گیم تھا اس کے اوپر اتنے کالے بادل منڈلا رہے ہیں. دیکھیں، پاکستان کی سوسائٹی میں تعلیم کی کمی تو موجود ہے، ہم سب جانتے ہیں. ہم بیسکس ایجوکیشن سے ہی بہت زیادہ دور ہیں. تو ہم سب کو یہ گورنمنٹ لیول پہ بھی کوشش کرنی ہے اور خود بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ تعلیم کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. لیکن میں اس سے بھی زیادہ سمجھتا ہوں کہ جو کمی رہ گئی ہے ہماری سوسائٹی میں وہ تربیت کی ہے، وہ ٹریننگ کی ہے. انفارچونیٹلی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کی ٹریننگ یا تربیت اس لیول کی نہیں ہو سکی جو ایک مہذب معاشرے کے اندر کسی بھی انسان کی ہونی چاہیے. رہی بات کرکٹ کے حوالے سے کہ کرکٹ کے اندر اس کا جو انفارچونیٹلی پاکستان کے ساتھ منسلک رہا کچھ ایسے ادوار جس کے اندر کچھ ایشوز آئے اور وہ ہوئے، ایسا نہیں کہ وہ نہیں ہوئے. انفارچونیٹلی ہم نے وہ رائے اختیار کی کہ ہم نے ان لوگوں کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا بینگ اے ٹیلنٹڈ پلیئر. ہم نے ان کو ویو آف کیا، ہم نے ان کو دوبارہ کنٹینیو کروا دیا یا ان کو تھوڑی بہت سزا دے کے معاف کر دیا. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ انفارچونیٹ ہے کہ جب بھی کبھی ایسا ہوا تھا، اگر ایک بہتر سوسائٹی کے طور پر ہمارے اس وقت کے لوگ کچھ بہتر فیصلے لیتے، کچھ سخت فیصلے لیتے، کوئی ایسی ایگزیمپلری پنشمنٹ ملتی جس کے دیکھ کے کوئی دوسرا کبھی یہ سوچتا بھی نہ، اور پاکستان کی جو پرائڈ جس کے لیے ہم سب لوگ کھیلنا چاہتے ہیں یا کھیلتے ہیں اس کو کبھی بھی مس یوز نہ کیا جاتا یا کرنے کا موقع اگر اسی وقت ختم، وہ پنشمنٹ ہوتی تو دوبارہ کبھی کچھ سوچتا بھی نہ کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، وہ نہیں کیا گیا. جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ 5 سال پہلے یا 4 سال پہلے جب میری ایک ڈسکشن ہوئی تھی احسان مانی صاحب سے، تو انہوں نے یہ بات مجھ تک پہنچائی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی کیبنٹ کے اندر پاکستان کے جو لوگ جو ڈیسیژن میکر ہیں ان تک یہ بات پہنچائی ہے کہ ہمیں اپنے آئین کے اندر یا اپنی جو پی سی بی کا کانسٹیٹیوشن بنتا ہے اس کے اندر یہ امینڈمنٹ کرنی ہے کہ ہم ایسے بندے کو اگر وہ کبھی زندگی میں غلط حرکت کرے یا اس ملک کا نام بدنام کرے تو اس کو دوبارہ سے کبھی نیشنل پرائڈ نہ ملے. تو جب یہ بات وہاں گئی تو مجھے یہ بعد میں پتہ لگا، جب میں نے اس کے بعد 1.5 سال بعد پتہ کیا کہ سر آپ نے تو یہ انیشیٹ لیا، اس کو عملی جامہ کیوں نہیں پہنایا جا رہا؟ تو انہوں نے کہا جی کیبنٹ کی طرف سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کو اپروو نہیں کر رہے. تو میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ بینگ اے پاکستانی، بینگ اے پیٹریوٹ پاکستانی، آپ کیسے یہ فیصلہ لینے کے لیے آپ اتنی سوچ میں پڑ گئے یا ابھی تک وہ فیصلہ کیوں نہیں لیا گیا. دوسری طرف اگر میں جاؤں تو جو آپ نے بات کی کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم سب کو ویل ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. جب آپ کرکٹ کی طرف جاتے ہیں تو اینٹی کرپشن یونٹ آپ کو سب کچھ بتاتا ہے، وہ سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ ایسا کوئی بھی کام یا کوئی عمل نہیں کر سکتے جس سے آپ اس خوبصورت کھیل کو یا اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں. لیکن اگر پھر بھی کوئی اپنے پرسنل پلیجرز کی وجہ سے یا کسی بھی ایشو کی وجہ سے اگر وہ یہ کام کرتا ہے، ملک کا نام بدنام کرتا ہے، تو وہ پرسنل جو وہ کوئی بھی انسان ہے وہ خود ذمہ دار ہے.
تو مجھے ایک تو مجھے لگتا ہے کہ تعلیم کو بڑھانے کی ضرورت ہے, مزید ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن جو بھی ڈیسیژن میکر لوگ ہیں ان کو یہ فیصلہ لینا پڑے گا, جتنی جلدی لیں گے اتنا بہتر ہوگا کہ ہم ایسا کوئی بھی شخص اگر وہ پاکستان کا نام بدنام کرے تو اس کو دوبارہ کبھی نیشنل پرائیڈ جو ہے وہ نہ ملے. حفیظ بھائی, آپ نے کہا کہ آپ سچے پاکستانی ہیں اور بہت سارے پاکستانی اس وقت فکر مند ہیں پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کے حوالے سے, جو بھی آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں. بینگ اے ممبر آف CTC کرکٹ کمیٹی, آپ کے نزدیک کیا وجوہات تھیں, کیا مینجمنٹ کی غلطیاں تھیں کیونکہ مکی آرتھر یہاں موجود نہیں ہیں, کپتان نے غلطیاں کی کیونکہ بہتر اسپنرز موجود تھے ان کو نہیں کھلایا, اب کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے؟ عوام یہ جاننا چاہتی ہے, لوگ بہت پریشان ہیں, ورلڈ کپ بہت قریب ہے. جی, سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہم سب لوگ بہت پیار کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ چاہتے ہیں ایز اے فین کہ وہ اچھا اور بہتر پرفارم کرے. لیکن اس میں یہ جو ایشیا کپ کا ڈبیکل سمجھیں یا ایک فیلئر سمجھ لیں, وہ ہوا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اگر اس کو کسی بھی وجہ سے چھپنے کی کوشش کی جائے گی تو بہتری نہیں آئے گی, کیونکہ میں ہمیشہ یہ مانتا ہوں کہ زندگی کے اندر آپ کی کامیابی کا پہلا جو قدم ہے وہ تب اٹھایا جاتا ہے جب آپ اپنے فیلئر کو مانتے ہیں, جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں نے اس کو ری اسٹریٹجی کر کے اپنے آپ کو کچھ سیٹل کرنا ہے, کچھ ری پلان کرنے ہیں اپنی زندگی کے. تو مجھے لگتا ہے پاکستان کی ٹیم کی مینجمنٹ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے تمام وہ لوگ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو ڈیسیژن میکر ہیں, وہ ضرور سوچیں گے کہ ہمارے پچھلے 2 یا 3 سال کی پلاننگ کے اندر کچھ نہ کچھ غلطیاں رہ گئی ہوں گی, جس کی وجہ سے ہم لوگ آج نک آف دا ٹائم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ بہتر پرفارم کیوں نہیں کر پائے, حالانکہ ٹیم پچھلے 2-3 سال سے یہی لوگ یہی پلیئر کھیل رہے ہیں اور ان کو بیسٹ فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے. چیئرمین آئے, چیئرمین گئے, لیکن یہی لوگ ہیں یہ جو پلیئر ہیں, یہ ان کو بار بار انہی کو موقع مل رہا ہے. تو یہ پلیئر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گیون اپورچونیٹیز کو میکسیمائز کرے اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ بڑی پرفارمنسز لے کے آئیں. ود دا سیم ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پینک بٹن جو اکثر انفارچونیٹلی آن ہو جاتا ہے اس کو نہیں آن ہونا چاہیے, اس کو بالکل آپ کو کام رہ کے ایک رائٹ ڈیسیژن لینے چاہیے. اور میں ابھی بھی ایک اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میری ایک کرکٹ کمیٹی کے ممبر کے طور پر مجھ سے رائے لی گئی تھی کہ ہمیں اس ساری جو مینجمنٹ ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور میری اپنی ہمبل کیپیسٹی میں نے رائے دی تھی کہ ہمیں ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے, کیونکہ یہ لوگ پچھلے 2-3-4 مہینوں سے یا 6 ماہ سے یہ کرکٹ کے لیے کچھ نہ کچھ ان کی پلاننگ چل رہی ہے. ہم ان کو بیسٹ فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ یہ بہتر سے بہتر ریزلٹس لے کے آئیں. انفارچونیٹلی ایشیا کپ ہمارے لیے وہ سب کچھ نہیں لا سکا, لیکن بالکل میں پر امید ہوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ, پاکستان کرکٹ ٹیم کے پلیئرز اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھائیں گے اور پاکستان کے لیے ورلڈ کپ کے اندر بہتر ریزلٹس لے کے آئیں گے. دیکھیں, اس کام کے لیے ہمارے پاس سلیکشن کمیٹی موجود ہے. انضمام بھائی پاکستان کے لیے بہت عرصہ شاندار کرکٹ کھیل چکے ہوئے ہیں اور آج پہلے بھی جو ان کا دور تھا اس میں انہوں نے بہت بہتر فیصلے لیے, اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس ساری سینیریو کو, کیونکہ جب وہ آئے تو شاید وہ کافی مشکل ہوگا اس وقت ٹیم کو بدلنا یا کوئی چیز سوچنا. اب اس وقت انہوں نے کافی پلیئرز کو دیکھ بھی لیا ہوا ہے, پرفارمنسز بھی سامنے آ گئی ہیں, اور وہ بابر اعظم ہمارے کپتان ہیں, مکی آرتھر ٹیم ڈائریکٹر ہیں, ان تمام لوگوں کے ساتھ مل کے وہ بالکل صحیح فیصلہ کریں گے جو ہونا چاہیے. کسی ایک پلیئر کو نکالنے یا ایک پلیئر کو رکھ لینے سے یہ معاملہ حل نہیں ہونے والا, کیونکہ یہ 15 کے 15 پلیئروں کا کھیل ہے. جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ صرف ایک انڈیویجول کے طور پر نہیں کھیلتے, آپ ایز اے ٹیم کھیلتے ہیں. آپ کی جیت وہ بھی اکٹھی ہے اور آپ کی ہار بھی اکٹھی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو سلیکشن کو لے کے کوئی بہت زیادہ بڑی ڈراسٹک قسم کی چینجز میں نہیں دیکھنا چاہتا ذاتی طور پر. اگر کوئی انجری کنسرنز ہیں کسی کو تو ضرور اس کا فیصلہ لیا جانا چاہیے کہ اگر وہ انجرڈ کوئی پلیئر ایسا جو پورے ٹورنامنٹ میں شاید 100% نہیں کھیل سکتا تو اس کی جگہ کوئی فٹ پلیئر جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ادر دین دیٹ مجھے لگتا ہے کہ جو بھی ٹیم سلیکٹ کی جائے گی وہ ٹوٹل میرٹ کے اوپر کی جائے گی, اور میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی پلیئر جن کو یہ موقع ملے ٹو ریپرزینٹ پاکستان ایٹ دیٹ اسٹیج دے ول پرفارم بیٹر ان دا ورلڈ کپ, کیونکہ انڈیا میں جا کے
جب آپ پرفارم کرتے ہیں تو ایک تو آپ کے اندر جذبہ ویسے ہی 2 گنا 3 گنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں جا کے کریں, اور جب ورلڈ کپ کی سٹیج آپ کو ملے تو پھر آپ کا جو جذبہ ہے وہ ایسا نظر آنا چاہیے کہ آپ ہار جیت, مجھے کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں پرسنلی, میں نے بہت سی ہاریں بھی دیکھی ہیں اور اللہ نے بہت سی کامیابیاں بھی نوازی, لیکن جو اسپرٹ آف دا گیم ہے, جو کھیلنے کا جذبہ ہے اپنے ملک کے لیے, وہ نظر آنا چاہیے. تو میں ذاتی طور پہ دعا گو ہوں کہ تمام جو لوگ کنسرن لوگ ہیں وہ اس کا بہتر, یا وہ لوگ جو اس کے ڈیسیژن میکر ہیں وہ بہتر فیصلہ لیں, اور پاکستان کی عوام جو خوشیاں دیکھنا چاہتی ہے کرکٹ سے منسلک رہ کے, وہ ان کو ملیں. حفیظ فضیلہ نواز سر, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان ٹیم میں اتنی انجریز موجود ہیں اور ہم نے ابھی تک کوئی بیک اپ پلان بھی تیار نہیں کیا ہوا ہے, تو آخرکار قصوروار کون ہے, کیپٹن یا پھر مینجمنٹ؟ دیکھیے کنسرن تو آیا, میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہمارے کچھ پلیئرز مجھے پتہ لگا کہ وہ انجرڈ بھی ہوئے ہیں ڈیورنگ دس ٹورنامنٹ, اور وہ ڈیو تھا, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیو تھا, کیونکہ جب آپ بہت لمبی کرکٹ, ہوا یہ کہ ایشیا کپ سے پہلے ہمارے بہت سے پلیئرز وہ تمام لیگز کھیل رہے تھے. لیگز کھیلنا کوئی برائی نہیں ہے, آپ کو اگر فری ٹائم مل رہا ہے اور اگر آپ انٹرنیشنل کرکٹ سے دور ہیں تو آپ کو ضرور جانا چاہیے اپنے سکلز پالش کرنے کے لیے, اور آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں جب آپ انٹرنیشنل لیگ کھیلتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کنیکٹنگ 2 3 4 5 اگر آپ لیگز کھیل رہے ہیں اور پھر ایک دم سے آپ شری لنکا جیسے مشکل کنڈیشنل ایٹماسفیئر میں جا کے جب آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ کو یہ انجری آ سکتی ہے. اسی طرح انڈیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ آئے, انجری کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, لیکن جب آپ بہت فٹیگ زون سے گزرتے ہوئے آپ ایک بڑی ریپرزنٹیشن کے لیے جاتے ہیں بڑے ٹورنامنٹ میں, تو وہ کاز کر سکتا ہے آپ کی انجری لانے میں. تو پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی, جو بھی اس وقت کے ڈیسیژن میکر تھے, انہوں نے یہ زیادتی کی شاید, کہ انہیں کہیں نہ کہیں پہ یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم جن پلیئرز کو یہ این او سیز دے رہے ہیں کیا یہ ان کے لیے ٹھیک ہے, یا کیا اتنی تعداد کی کرکٹ کھیلنے کے بعد, اتنا زیادہ کنیکٹنگ قسم کی لیگز کھیلنے کے بعد, کیا ریفریش قسم کی باڈی لے کے آپ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کھیل سکتے ہیں. کیونکہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بائی لیٹرل سیریز بھی اچھا کھیلیں, اور ود دا سیم ٹائم ہم بڑے ٹورنامنٹ کے اندر, ورلڈ کپ جیسے ٹورنامنٹ کے اندر اچھی پرفارمنسز یا اس کو جیتنے کی پوری کوشش کریں. لیکن انجری کا آنا, اور پھر اس کے بعد ابھی جو مجھے دوسری چیز جو آپ بات کر رہے ہیں جو مشکل مجھے نظر آئی, اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, کہ ہمارے کچھ پلیئرز جو انجرڈ ہوئے ہیں پچھلے 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ یا پچھلے 6 ماہ کے اندر, وہ ابھی تک ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ ہیں کہاں, اور ابھی تک وہ کیوں نہیں سیٹل ہو پا رہے. یہ ہمیشہ سے میرا کنسرن رہا ہے, اور میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں پہلے بھی کوشش کی اور ابھی بھی کوشش کروں گا اس کے اوپر بات کرنے کی, کہ ہمیں اپنے ریہیب پروگرامز یا اپنے جو میڈیکل سٹاف ہے اس کو اتنا اکوپڈ کرنا ہے, یا ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ وہ رائٹ وے میں ریہیبلیٹیشن پروگرام جو ہے وہ ہٹ کر سکیں. ہمارے یہاں پہ بہت سے پلیئرز انجرڈ ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی انجری کی ریہیبلیٹیشن پراپر نہیں ہو پاتی, تو مجبوراً ان کو ملک کے باہر جانا پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہیں پہ وہ تمام چیزیں پرووائڈ کریں, جیسے کہ سر نے بھی بات کی تھی اور انہوں نے بالکل رائٹلی مینشن کیا تھا کہ انفارچونیٹلی بایو مکینیکل انالسٹ ہمارے پاس نہیں ہیں. انفارچونیٹلی ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ انجری ہونے کی جو کاز ہے وہ کہاں سے لیڈ اپ کر رہی ہے اور کیسے دور ہوگی. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو گورنمنٹ لیول پہ بھی پرووائڈ کی جائیں, اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی چاہیے کہ وہ مزید فیسیلیٹیٹ کریں اپنے میڈیکل سٹاف کو, تاکہ وہ انجریز میں اگر کوئی پلیئر آ گیا ہے, کیونکہ یہ آئے گی, تو اگر وہ آ گیا تو اس کو کتنی جلدی ہم دوبارہ جو ہے اس قابل کریں, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ دوبارہ سے واپس آئیں گراؤنڈ میں پرفارم کریں. دیکھیں پہلا سوال تو آپ کا یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ کے اس میچ کو لے کے 5 تبدیلیاں ہوئیں, تو 2-3 تو فورسڈ چینجز تھیں, کیونکہ وہ انجرڈ ہو گئے, انجری کہیں پہ بھی آ سکتی ہے ہمارے, اس کی وجہ سے ان کو 2-3 فورس قسم کی جو ہے وہ
چینجز کرنی پڑی. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ ہے یہ ان سے سوال ہونا چاہیے کہ کیوں ہم نے اپنے پچھلے 2 سال، اپنا 1 سال، پچھلے 6 ماہ اپنے تمام ان لوگوں کو جو بینچ پہ موجود تھے. میں تھوڑی سی ایک مثال دیتا ہوں. آپ ہم سب کو یاد ہوگا کہ 1.5 سال، اسی سال کے اندر ہم لوگوں نے ہالینڈ کا ایک ٹور کیا تھا.